زید نے فیس بک پر لڑکی بن کر بکر نامی ایک شخص سے دوستی کی اور تقریباً 10 ماہ تک اس کے ساتھ وہ چیٹ وغیرہ کرتا رہا اب صورتحال یہ ہے کہ بکر جو سامنے والا تھا اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ اس لڑکی نما لڑکے کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتا. پکچر وغیرہ کوئی بھیج دی ہوگی بہرحال. تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ زید کو بڑا افسوس ہے کہ میں نے اس کو اس اسٹیج تک کیوں پہنچایا، تو اس کا کیا شرعی حکم ہوگا اور توبہ کا طریقہ کیا ہے. دیکھیں جتنے بھی بچے ہمیں خاص طور پہ سن رہے ہیں، یہ بچوں کا نام میں نے اس لیے کہ ینگ جنریشن اس میں انوالو ہوتی ہے، شاید بڑے تو نہیں ہوں گے، کہ لڑکیاں لڑکا بن کر کسی کو بیوقوف بنا رہی ہیں، اس کے جذبات سے اس کی فیلنگ سے کھیلتی ہیں، اور بعض اوقات لڑکے لڑکیاں بن کر جیسے یہ ہیں سامنے والے کو ایموشنل کرتے ہیں اور اس کی فیلنگز پر خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں. اور اب صورتحال یہ ہو گئی کہ اب یقینی سی بات ہے کہ کوئی پکچر بھی فرضی بھیجی ہوگی، پھر لکھنے میں کتنا ذہن لگایا ہوگا کہ کیسے میں اس کے جذبات کو مشتعل کروں، کیسے ایک لڑکی کی طرف کسی شخص کو مائل کیا جا سکتا ہے. اپنے ذہن کو پاکیزہ خیالات سے ہٹا کر کس قدر شیطانی خیالات میں لگایا گیا ہوگا، اور جتنی اللہ نے صلاحیتیں اوصاف دیے تھے انہیں پازیٹیو وے میں یوز کرنے کے بجائے نیگیٹو وے میں یوز کر کے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کیا. تو بہرحال ایسے جتنے بھی فیک آئیڈیز بنا کر کسی کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں، بدھو بنا رہے ہیں، تو بعض تو صرف جسٹ فار انجوائمنٹ کہ ہم تو مذاق کر رہے ہیں، لیکن یہ مذاق ٹھیک نہیں ہے. آپ کسی کے جذبات سے کھیلتے ہیں، جب اس طرح کی کوئی چیٹ کر کے آپ ہٹتے ہوں گے، وہ سارا دن اسی چیٹ میں گم رہتا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسے کسی گناہ کی راہ بھی دکھا دی ہو، یہ بھی بہت سارے کیسز آ رہے ہیں. تو بہرحال یہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، یہ سامنے والے کو ڈسٹرب کرنا، اس کی ایک نارمل لائف کو خراب کرنا ہے، ذہنی اذیت طبیعت اور جذباتی اذیت کے اندر مبتلا کرنا ہے. اس کے حرام اور گناہ کبیرہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. زید کو چاہیے کہ بالکل کلیئر اس کو بتائے کہ میں لڑکا تھا اور میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا. ایک دفعہ ہرٹ ہوگا، لیکن اگر آپ نے نہیں بتایا اور چپ چاپ اگر فرض کر لیں کہ اس کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ جو تڑپتا رہے گا اس کا مزید وبال، مزید گناہ ہوتا رہے گا. اور اس کے علاوہ پھر اس کے ذہن میں لڑکیوں کے بارے میں غلط خیال آئیں گے کہ بے وفا ہوتی ہیں اور فلاں، اور پھر آدمی بعض اوقات منتقم مزاج ہو جاتا ہے. یہ بھی آپ نے بہت سی چیزیں دیکھی ہوں گی کہ اگر دھوکہ ہو جائے تو پھر آدمی سائیکو اگر ہوتا ہے تو وہ ہر لڑکی کو سمجھتا ہے کہ یہ دھوکے باز ہے، اور اس میں پھر وہ مرڈر بھی کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے. یہ سیریل کلرز بن جاتے ہیں بعض اوقات اسی طریقے سے. اس کا انجام بہت دردناک ہے، اور کم از کم اتنا ہے کہ نہ اللہ راضی، نہ رسول راضی، نہ مطلب قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے، نہ میدان محشر کی عزت، نہ اچھی موت. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس میں تمام جسٹ اپوزٹ چیزیں ہیں. تو کھل کر اس کو بتائے کہ بھی میں یوں ہوں اور میں بڑی آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور آپ مجھے معاف کر دیجئے گا. پھر اگر وہ معاف نہیں کرتا تو ایک الگ بات ہے. پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو گناہ پر لگایا یا کسی کو اس طرح تنگ کیا تو سب سے پہلے اس سے معافی مانگے. اگر وہ معاف نہ کرے تو اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہیں. جو بھی نیکی کریں اس کا ثواب اس کو بھی ایصال کریں، اس کے لیے کوئی ثواب جاریہ کر دیں، تاکہ جب وہ میدان محشر میں پہنچے تو اس کو اتنی ساری نیکیاں، آپ کی دعاؤں کا بدلہ، آپ کا ثواب جو ایصال تھا اس کا بدلہ ملا ہوگا. تو پھر وہ انشاءاللہ آپ سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا. اور اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کریں اور آئندہ اس قسم کی حرکتوں سے باز آ جائیں. اور اگر وہ معاف کر دیتا ہے بہت اچھی بات ہے. اور توبہ کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ دل میں اپنے اس فعل پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اقرار کریں کہ میں نے بہت گناہ کیا، اور آئندہ صرف اللہ کی گرفت اور خوف اور عذاب سے ڈر کر یہ ارادہ کریں کہ اب یہ میں گناہ کبھی بھی نہیں کروں گا. بس یہ توبہ ہوتی ہے. آپ کا یہ ارادہ ہی حقیقتاً توبہ ہے. زبان سے کہہ لیں تو بہت اچھا ہے، تو انشاءاللہ یہ گناہ آپ کا مٹے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا. اس کے علاوہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کسی کو گناہ کا راستہ دکھا دیا تھا تو پھر آپ کو اس گناہ سے بھی روکنا ضروری ہوتا ہے.
اگر نہیں روکیں گے تو آپ کے لیے گناہ جاریہ ہوتا رہے گا۔ ہاں اگر آپ نے دیانتدارانہ کوششیں کی، لگاتار منع کرتے رہے، گناہ سے روکتے رہے کہ ہاں میں نے غلطی کی کہ آپ کو گناہ پہ لگا دیا، لیکن اب میں اس کے بعد میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، اور پھر وہ باز نہیں آتا، پھر آپ بری ذمہ ہو جائیں گے، پھر وہ اس کا اپنا فعل ہے وہ خود بھگتے گا۔ لیکن چونکہ سبب آپ ہی بنے تھے تو دل میں خوف ضرور رکھیں، یہ نہیں کہ بے پرواہ ہو گئے کہ ہم نے تو کہا تھا نہیں مانا تو جاؤ، آپ بہرحال ذمہ دار ہیں، تو پھر وہی کام کریں، دعائے بخشش و مغفرت، ایصال ثواب کرتے رہیں اور کوئی بہت بڑا ثواب جاریہ کریں۔